حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، گلشن نبوت کا بیٹیوں میں دوسرا پھول، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب جو ملا، ان میں سے یہ پہلا نور تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سلسلہ کیا ہوا؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کزن میرج ہو گئی اور ابو العاص سے شادی ہو چکی۔ اب خاندان قریش کے ہاشمی جو لوگ خاندان تھا، تو بڑے ہاشمی سردار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اس وقت اسلام نہیں تھا، بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی آپ نے اپنی بڑی بیٹی ابو العاص کو دے دی، یقیناً وہ بھی بہت اچھا، آپ کی بیٹی تو ہے ہی اچھی، وہ رشتہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہم ہاشمی، اس میں ابو لہب بھی آیا تھا۔ ابو لہب کون؟ جو نبی علیہ السلام کا سگا چچا، آپ کی پیدائش کے اوپر ایک باندی بھی خوشی میں آزاد کی۔ تو بڑے بڑے جو ہے نا قریش کے خاندان کے لوگ، ہاشمی خاندان کے، نبی علیہ السلام کے گھر کے بڑے لوگ آئے کہ جی ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے اپنی دو بیٹیوں کا آپ نکاح کر دیجئے۔ کن سے؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جب یہ خاندان کے لوگ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بھی قبول فرمایا اور اپنی دو بیٹیوں کی، حضرت رقیہ کی اور حضرت ام کلثوم کی شادیاں طے کر دیں، نکاح ہو گئے۔ کن سے؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی تقریباً برابر، زندگی بھر پل پل ساتھ رہنے والی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی، ایک دوسرے کو خوش رکھنے والی، ایک یک جان دو قالب کی ان دونوں کی کیفیت تھی۔ اب کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جب غار حرا میں اللہ کا پیغام آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اب سارے کے سارے دشمن ہو گئے، اور ان دشمنوں میں بہت بڑا تو ابو لہب خود تھا، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب یہ پوری صورت آئی، اس کی بیوی ام جمیل۔ یعنی اب یہ دو ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم، ساس سسر دونوں اسلام کے بڑے دشمن۔ ایک روایت میں ہے، جو زیادہ صحیح روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک آدھ جگہ یہ بھی آتا ہے کہ رخصتی ہو چکی تھی۔ بہرحال جو بھی کچھ ہوا، لیکن نکاح تو ہو گیا نا۔ اب سرداران قریش یہ ابو لہب کے پاس آئے اور ابو العاص کے پاس بھی گئے، کہا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دین کی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ان کی تینوں بیٹیوں کو طلاق دو اور معاملے کو ختم کرو۔ وہ اپنے گھر کی پریشانیوں میں اتنا پریشان ہو جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں کہ وہ ان کاموں سے ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ابو العاص نے تو منع کر دیا کہ میری بیوی انتہائی خدمت گزار اور بہترین ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، میرے پاس بچے بھی اللہ نے دے دیے، میں کس بات پہ طلاق دوں، میں تو نہیں دیتا۔ گو کلمہ نہیں پڑھا لیکن طلاق بھی نہیں دی۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر ابو سفیان، ابو لہب کے بیٹوں نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن باقی اور سرداروں کے کہنے پہ ابو لہب بیٹوں کے خلاف پھر غصے میں آیا، کہنے لگا تم ان کو نہیں رکھ سکتے، اور ابو لہب نے کہا میرا سر تمہارے سر پر حرام ہے، یعنی میں تمہارے لیے حرام ہو جاؤں گا اگر تم نے بیٹیوں کو طلاق نہ دی۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم سہنا پڑا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ غم سہنا پڑا اور طلاق ہو گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حیا کے پیکر ہیں، ان سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ عثمان سے نکاح کرو۔ یہ نکاح جب ہوا تو اہل مکہ وہ تو حسد اور جلن کی وجہ سے شریک بھی نہیں ہوئے، خاندان والے بھی کوئی خاص شریک نہیں ہوئے، بلکہ اس نکاح کی وجہ سے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر مزید زیادہ تکلیفیں آنی شروع ہو گئیں۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باپ کی بیٹی ہے نا جن کی بیٹی حضرت زینب تھی، تو ایک بیٹی کا حال تو آپ سن چکے، اب دوسری بیٹی کا حال دیکھیں۔ اتنی تکلیفیں آئیں، رخصتی تو ہو گئی، بیٹی چلی گئی شوہر کے گھر، اب شوہر مسلمان ہیں۔ اب کفار مکہ نے اتنا رہنا ان کا مشکل کر دیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کو، بہنوں کو، خاندان کو، اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایتھوپیا۔
حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس زمانے میں جب آپس میں رابطے کی بھی کوئی اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یعنی اب جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دوبارہ ملاقات ہے کہ نہیں ہے۔ اب حضرت رقیہ کے اوپر کیا وہ غم آیا ہوگا کہ دین کی خاطر ہجرت کرنی پڑی ہے، جانا وہاں ہے جہاں اپنا کوئی نہیں اور اپنوں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر ان کی جاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے بھی ملاقات، امی خدیجہ سے بھی ملاقات، باقی بہنوں سے بھی ملاقات، اور اس کے بعد پھر وہ کس دل کے ساتھ وہاں گئی ہوں گی۔ خیر وہاں پہنچیں، لیکن وہاں جا کے ایک جو نا ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ جدائی کا جو ایک غم تھا جو اندر ہی اندر ان کو گھلاتا رہا، اور اس کی تکلیف وہ کبھی بھی ختم نہ ہوئی۔ اب یہ لوگ وہاں زندگی گزار رہے تھے جیسی بھی تھی، چل رہا تھا سلسلہ۔ اچانک وہاں خبر مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ مسلمان تو خوش ہو گئے، بھی مسئلہ ختم ہو گیا، گھر چلو واپس۔ اب یہ اس غم میں تھیں، اچانک یہ خوشی کی خبر آئی، اب بھائی واپس مکے چلو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آئیں۔ مشکلات کا سفر طے کر کے جب مکہ بھی پہنچے نہیں تھے تو پتہ یہ لگا وہ خبر غلط تھی، جس خبر کو سن کے ہم اتنا سینکڑوں میل یا ہزاروں میل کا سفر کر کے ابھی مکہ آ رہے۔ یہاں ایک اور عجیب غم اور انتظار میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئیں، یہ رات کے وقت جو ہے نا نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئیں۔ جب میں پتہ لگ گیا تھا اس کافر تو بھی مسلمان نہیں ہوئے اور وہ خبر جھوٹی تھی، تو یہ چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ اب جب گھر میں داخل ہوئے تو ایک غم اور انتظار میں تھا۔ وہ غم کیا تھا؟ گھر میں آئی ہیں، باپ سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہوا، بہنوں سے ملاقات ہوئی، چھوٹی بہنیں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، بیوی فاطمہ تو بہت چھوٹی تھیں، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن گھر کا ایک فرد کم ہے۔ پوچھا ماں کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے تسلیاں دینی شروع کی تو اندازہ ہو گیا کہ ماں کا تو انتقال ہو چکا۔ تو یہ غم ان کو پھر یہاں پہ ملا۔ ابھی اتنے سفر کے بعد آئیں، یہ غم بھی ملا۔ چند ہی دنوں کے بعد پھر مدینہ طیبہ ہجرت کرنی پڑی، اور پھر یہ اسلام کی خاطر ایک اور ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ طیبہ پہنچی۔ اب مدینہ طیبہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی اور ایک جہاد کی مجاہدانہ زندگی جو ہے وہ گزاری۔ تاہم اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام عبداللہ ابن عثمان رکھا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سفر میں اور اتنی تکلیفوں میں بہت کمزور ہو چکی تھیں، اور ان کو مدینہ طیبہ میں 2 ہجری میں بخار ہوا، اور اس زمانے میں مدینہ کا بخار تو بہرحال بہت مشہور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے، ہر طریقے سے تیمارداری کرتے رہے، خیال کرتے رہے۔ اسی بیماری کے دوران غزوہ بدر کا طبل بج گیا کہ جانا ہے، بدر جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، تم مت جاؤ، تم اپنی بیوی میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو، اس کا خیال رکھو، اور تمہیں مال غنیمت میں سے جو حصہ ہے وہ ملے گا، تم شریک ہو۔ انہوں نے کہا میرے اجر کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اجر بھی پورا ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بیٹی کے خیال کے لیے مدینہ چھوڑا، اور آپ بدر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابھی مسلمان فتح کے بعد مدینہ داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی پہنچ ہی رہے تھے، تو ادھر ان کا انتقال ہو چکا، ادھر خوشی کی خبر ملی، ادھر یہ قبر سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے غزوہ بدر کی فتح کے بعد، تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا۔